جو لوگ اپنے گھروں کو گئے ہیں کیا یہ اپنے گھروں میں ہمیشہ رہیں گے؟ اچھا میں گھر پہ کم رہتا ہوں، قبر میں جاؤں گا تو شاید مجھے زیادہ گھر یاد نہیں آئے گا۔ عادت بنا لو۔ ایک چشتی آرڈر کے بزرگ تھے، انہوں نے اپنے گھر میں قبر بنا لی تھی اور ظہر کے بعد اس قبر کے اندر لیٹتے تھے نماز پڑھ کے، اور پھر روتے تھے، خوب آوازیں آتی تھی۔ ان کے مرید کہتے ہیں وہ 2 گھنٹے تک روتے تھے، عصر کے وقت باہر نکلتے تھے، ڈھکوا دیتے تھے پورا گڈھا اور لیٹ کے اندر روتے تھے اور کہتے تھے مالک مجھ سے 2 گھنٹے برداشت نہیں ہوتے، تو پھر میں قبر میں قیامت تک کیسے رہوں گا، اس گھٹن کو کیسے محسوس کروں گا۔ جن گھروں میں آپ رہ رہے ہیں ان گھروں سے لوگ جا چکے ہیں اور ان قریب ہم سب چلے جائیں گے۔ 50 سال کے بعد یہاں پہ تقریر کرنے والا کوئی اور مقرر ہوگا، سننے والی کوئی پبلک اور ہوگی، نقیب بھی کوئی اور ہوگا، خطیب بھی کوئی اور ہوگا، شاعر بھی کوئی اور ہوگا۔ دنیا کے یہ میلے ہرگز کم نہ ہوں گے، چرچے یہی رہیں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے۔ تو ذرا آپ کو لگتا ہے جو نیکی آپ کی ماں بھی قیامت کے دن آپ کو نہیں دے سکتی، یہاں پر ایک بار سبحان اللہ کہنے میں اس میں کی 90 نیکیاں آپ کو مل رہی ہیں؟ ذرا زور سے تو بولو ماشاءاللہ۔ اچھا یہ آپ کو لگتا ہے جو بھی آتا ہے سبحان اللہ کہلواتا ہے، یہ آپ کو ہلکا لگ رہا ہوگا، ہے نا؟ یہ ہلکا نہیں میرے بھائی، یہ زبان پہ ہلکا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ زبان پہ ہلکا ہے مگر جب تولا جائے گا تو میزان پہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ آپ سب کو سلام۔ کافی علماء تشریف رکھتے ہیں، میں 2-3 شعر اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا میری بھی طبیعت میں تھوڑا سا جو سستی آئی ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اور آپ چاہیں تو آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں گے، اجازت ہے آپ؟ ماشاءاللہ، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے۔ اچھا جو میری بات سنو، مطلب جن لوگوں کو ہاتھ کھولنے کے بعد نمونیا وغیرہ نہیں ہوگا وہ ہاتھ اٹھا کے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ باقی جن کو ڈر ہے وہ نہ اٹھائیں۔ زبان بھی سے کہنا جو مدین کو تو جائے، زبان بھی سے کہنا جو مدین کو تو جائے، تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے، تیرے در پڑھو تیرے در کی آرزو میں۔ یہ مصرع ذرا میرے ساتھ گنگناؤ، تیرے در کی آرزو میں یہ دیوان، اس مصرے کو یاد کر لو، تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر، پڑھ کے دکھاؤ کہ رات میں بھی سنی جاگے رہتے ہیں، پڑھو تیرے در کی آرزو میں یہ دیوان۔ اتنے لوگوں میں بہت آواز پیدا ہوگی، ابھی پورے سب لوگ بولے نہیں ہو، شرمانا بند کرو، حضور کے نام پہ آواز بلند کرو، پڑھو تیرے در کی آرزو میں یہ دیوان، اور تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے، تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے، اور مجھے موت بھی جو آئے تیرے شہر ہی میں آئے، پڑھو مجھے موت بھی جو آئے تیرے شہر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سوچو تو کہ اچھا ایک بیٹھے ہیں حسن بھائی، صرف یہ شعر صرف آپ کو سنا، آپ لوگوں کی مرضی ہو تو سنیے، بنو سنیے۔ جب ذکر جنتوں کا وائز کے لب پہ آئے،
جب ذکر جنتوں کا باعث کے لب پہ آئے تو تیرے عاشقوں کو آقا تیرا شہر یاد آئے، تیرے عاشقوں کو آقا تیرا شہر۔ ایک شعر اور سن لو۔ سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا، سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا، کاندھوں پہ مصطفیٰ کو جو غار پہ چڑھائے، کاندھوں پہ مصطفیٰ کو جو غار۔ وہ مصرع پڑھ لو۔ تیرے در کی آرزو میں یاد نہیں ہو، جلدی پھر گانا یاد کرو گے تو دل برباد ہو جائے گا، نعت یاد کرو گے تو دل آباد ہو جائے گا۔ تیرے در کی آرزو میں، ایک بار سارے لوگ مل کے پڑھ دو تو پھر کام آگے بڑھ۔ ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں، میرے ساتھ پڑھو۔ تیرے در کی آرزو میں، یہ منہ ہٹاؤ ذرا، جو لوگ عورتوں کی طرح منہ ڈھکے ہوئے ذرا منہ کھول کے ذرا پڑھیں، میرے ساتھ پڑھو۔ تیرے در کی آخری شعر پڑھتا ہوں، آخری۔ اللہ تعالیٰ جیسے علماء پڑھ رہے ہیں، آپ نہیں پڑھ سکتے، پڑھو۔ تیرے در کی میں بھی ایک شعری پڑھ رہا ہوں، شعر سمجھ آخری شعر۔ ہندی ہوں میں مسلمان، ہندوستان وطن ہے، ہندی ہوں میں مسلمان، ہندوستان وطن ہے، خواجہ کا ہوں دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے، خواجہ کا ہوں۔ اس سے اچھے اچھے شعر پڑھے ہیں، اب نہیں پڑھوں گا۔ ہم لوگ منقبت کا شعر بڑا اچھا پسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جواب دیں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ جب خودکشی کے آگے صورت نظر نہ آئے، آج کل کچھ لڑکے خودکشی کر لیتے ہیں نا، دیکھ نہیں رہے ہو؟ خوب خبریں آتی ہیں۔ ابھی ایک لڑکے نے ٹرین میں ایسے لائیو چلایا اور کہا مجھے کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ کیا ہوا؟ دنیا والوں نے درد دیا ہے، اب میں جینے کے لائق نہیں بچا، میرا دل ٹوٹ گیا۔ او میرے بھائی، اللہ نہ کرے کسی پہ ایسا موقع آئے۔ یہ کون سی محبت ہے کہ فیس بک پہ محبت ہوئی، پھر تھوڑے دنوں چیٹنگ ہوئی، پھر چیٹنگ کے بعد ویڈیو کال پہ آئی، پھر نمبر بلاک ہو گیا تو دل ٹوٹ گیا، پھر جان دے دی، میں اس نے دھوکہ دے دیا، لڑکی نے دل توڑ دیا، فلانی لڑکی نے میرے دل کو کسی لائق نہیں چھوڑا، اب میں جیوں گا نہیں۔ اس ماں کی فکر نہیں کی جو تیرے غم میں روتے روتے مر جائے گی، اس بہن کی پرواہ نہیں کی جو تیرے ایک کال کے لیے ترس رہی ہے، اس کو تو نے کال کی، اس سے دل لگایا جو تجھے جانتی بھی نہیں ہے، یا اس کو دل دیا جو دوپٹے کا پلو نہیں سنبھال سکی، وہ تیرے دل کی وزن کو کیا سنبھالے گی، وہ تیرے دل کو کیا سنبھالے گی؟ او میرے بھائی، میرے دوست، یہ پوری دنیا کا تجربہ ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں کہ پوری دنیا کا ریسرچ یہ ہے کہ 90% شادیاں چاہے مسلمانوں کی ہو، یہودیوں کی ہو، نصرانیوں کی، یہ جو شادی پسند کی ہوتی ہے یہ فیل ہو جاتی ہے، انکمپلیٹ ہوتی ہے، 90% طلاق ہو جاتی ہے۔ تو سنو، ایسی محبت نہ کرو جو مل جائے تب بھی تم پر
برباد ہو جاؤ، طلاق دے کے اور نہ ملے تو اس کے غم میں برباد ہو جاؤ، محبت کرنی ہے تو اس سے کرو، مل جاؤ تب بھی آباد رہو گے، نہ ملو گے تب بھی آباد رہو گے، محبت کرنی ہے تو مدینے والے سرکار سے کرو کہ مل جاؤ تو بلال حبشی بنا دے، نہ ملے تو ویسے خرمی بنا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ مہاراجہ کانفرنس۔ دلوں کے ٹکڑے وہ لگا رہے ہو، فلمیں اسٹیٹس گانے لگا رہے ہو، میرا دل ٹوٹ گیا فلانے نے اسٹیٹس، بہت درد والے اسٹیٹس لگے ہوئے ہو، بڑا دل ٹوٹ گیا، کیا بھائی صاحب میں تو بیکار ہو گیا، دل دیا تھا دل توڑ دیا، او پاگل دماغ تیرا خراب ہے، دنیا کہتی پھر رہی ہے عشق نکمہ کر دیتا ہے، عشق کسی لائق نہیں چھوڑتا۔ ان سب بے وقوفوں کے جو بہت بڑا استاد تھا غالب، اس نے بھی یہی کہا تھا، عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ بریلی سے آواز آئی، جب عشق کو سمجھتے نہیں ہو تو عشق کے بارے میں بات کیوں کرتے ہو؟ عشق نکمہ نہیں کرتا، نکمے کو کارآمد بنا دیتا ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ بجھا دے گی۔ وہ بچہ ٹرین میں کل اس نے خودکشی کی ہے، مسلمان تھا، ٹوپی لگائے، مجھے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ جب خودکشی کے آگے صورت نظر نہ، جب خودکشی کے آگے صورت نظر نہ آئے تو یہ مشورہ ہے میرا سجدے میں سر جھکا۔ ہر عاشق نبی سے کہتا ہوں میں شباہت، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا۔ میں اپنی بات کر چکا، اب میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں، بس تھوڑی دیر بیٹھیں گے آپ کی طبیعت بھی فریش ہوئی تھوڑی نہیں؟ حضور کی یاد آتی ہے تو پھر کیا رات ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تھوڑا سا نہیں میری طبیعت تھوڑی سی وہ ہے کہ دوا کہیں، بس میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ درود پاک پڑھیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے ابھی قیام گاہ پہ ذکر ہو رہا تھا، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو سکتا ہے۔ میں اپنی موت کی بات کر رہا ہوں، آپ میں ڈریے، اپنے بچوں میں موت کا ذکر کرنا چھوڑیے مت، یہ مولا علی کی سنت ہے۔ یہ بچوں کو ڈرائیں، ہاں ڈرائیے، ڈر جائیں گے تو ڈرائیے، اپنی بیوی کے ساتھ موت کا ذکر کیجیے۔ مولا علی فرماتے تو موت کا ذکر برداشت نہیں کرتا تو موت کی سختیاں کیسے برداشت کرے گا؟ ہمارے یہاں یہ معاملہ ہی نہیں ہے، صحابہ تو کہتے تھے موت کا ذکر ہوتا تھا، ہمارے یہاں کوئی ذکر نہیں۔ میری دل دیکھیے، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری، آپ کہہ دو نا ہو سکتا ہے، سب لوگ بولو، دیکھو بول کے سنو۔ اب جو لوگ ہلکے ہلکے آ رہے ہیں جو آ جائیں گے وہ بیٹھے رہیں گے، مجھے ایسی امید ہے اپنے رب کی ذات سے، میں تو بڑے ہی خراب انسان ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر، اگر میری زندگی کی یہ آخری تقریر ہو سکتی ہے، حضور فرماتے ہیں ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو۔ جنید بغدادی کہتے ہیں جب میں نیت باندھتا ہوں، ایک ہماری نماز ہے جلدی سے، کتنا ٹائم جمعے میں گئے، جلدی نکلو اور جلدی، اور پیچھے نمازی پڑھ رہے چھوڑو نکلو، ایک دم انسان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی جلدی ہے، اس کو بالکل دل نہیں لگتا، دل برباد ہو گیا، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ نماز میں جمعے کے دن جائے گا پھر بھی نکل آئے گا، مگر جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو جب میں نیت باندھتا ہوں تو تصور کرتا ہوں کعبہ میرے سامنے ہے، تو کہتے ہیں اللہ کے فضل سے کعبے کے جلوے دیکھنے لگتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں پھر میں سوچتا ہوں، پھر میں دوسری میری یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں اس وقت جو کھڑا ہوں مصلی پہ نہیں کھڑا ہوں، میں پل صراط پر کھڑا ہوں، نیچے جہنم ہے، ہو سکتا ہے میں کٹ کے گر جاؤں، اور پھر جب میں سجدہ کرتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ آخری سجدہ ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کھڑا ہو اور میری روح نکال لے، تو پھر کانپ جاتا ہوں، مگر پھر بھی مجھے خبر نہیں کہ نماز میری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ اے بھائی چاہے والے بھائی،
آپ کی بڑی مہربانی آپ کی. بس سن لیجئے، میں ایک دو بار اور ڈسٹرب ہوں گا تو انشاءاللہ ختم کر دوں گا تقریر، اللہ چاہے گا. میں کسی سے کچھ کہتا نہیں ہوں، بہت کم بولنا ہم کر دیا ہے، کئی موقعوں پہ غصے کو پیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ چائے یا چائے والا جہاں بھی آتا ہے پرابلم پیدا ہو جاتی ہے وہاں پہ. اور بڑی معذرت کے ساتھ کہ یہ محفلیں بڑی مشکل سے سجتی ہیں، ایسے جلسے میں اس کو غنیمت سمجھ کے تقریر کرتا ہوں کہ بھئی آج کے زمانے میں لوگ ہمیں سننے آ رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد لوگ لوگوں کو بلائیں گے پھر بھی نہیں آئیں گے. دیکھ لو میری بات، آج اگر ان جلسوں میں یہی مذاق کے ٹھٹے ہنسی ہوتے رہے تو آگے آنے والی نسل جلسے نہیں کرائے گی. اور ٹھٹے اور ہنسیوں کو، جب مذاق اور جوکروں کو آپ پسند کرنے لگے، جب ممبر رسول سے جوکری کو اور ان سب چیزوں کو فروغ ہونے لگے تو پھر انسان ڈرے گا کہاں کر کے. بتائیے اے بھائی کہاں جا رہے ہو بھیا؟ بیٹھ جاؤ.